نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کیا پڑھا ہے؟ چلیے آپ مجھے بتائیے کہ عبادت کا کیا معنی ہے. یہ جو آپ عبادت کرتے رہتے ہیں اور عبادت کرنی چاہیے اور عبادت بہت اچھی چیز ہے، تو عبادت ہوتی کیا چیز ہے؟ اطاعت اور فرما برداری، کمپلیٹ سبمیشن. اور انہوں نے صحیح سرا پکڑا کہ عبادت کا لفظ عبد سے ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں. اچھا، غلام کا تصور آتے ہی کیا تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ چلیے یہ بتائیے، جب لفظ غلام بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے، کیا شکل بنتی ہے غلام کی؟ عاجز اور ہر دم حکم ماننے کو تیار. لکھتے جائیے نا ان باتوں کو ذرا. ایک عاجز انسان کی تصویر آتی ہے. اینڈ ہی از سپوزڈ ٹو اوبے ایچ اینڈ ایوری آرڈر. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور عاجز، جھکا ہوا اور سبمسو ہے. جیسے کہا جائے ویسے ہی کرے، اس میں اپنی مرضی سے ترمیم نہ کرے، چینج نہیں کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو اگر ہمیں لفظ عبادت کا معنی ہی نہیں آتا ہوگا تو اس کا سیدھا سیدھا کیا مطلب نکلا؟ کوئی مطلب نکالے اس سے؟ یعنی میرے اس وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں کہ میں جس نے مجھے بنایا اس کی عبادت کروں، اس کی عبد بن جاؤں. ٹھیک ہے، یہی ہے نا، سمپل سی بات. اور اگر مجھے لفظ عبادت کا مطلب ہی نہیں پتا تو میں نے کیا کمایا، کیا کیا میں نے؟ نفع کا سودا، نقصان کیا. مثلا آپ ایک ایسی مشین خرید لاتے ہیں جس کو آپ چلانا نہیں جانتے، آپ نے پیسے کا ضیاع کیا نا. تو آپ بھی اگر عبادت کا معنی نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے، تو آپ نے بھی اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنی یہ عمر برباد کی. آپ کی ساری کوششیں، چاہے آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں، بڑی بڑی ایجادات کر ڈالیں، بڑے بڑے انکشافات کر لیں، لیکن آپ کی ساری کوششیں کیا ہوئی، کیا رہی؟ ہاں، واقعی رائے گاہ گئی. مثال کے طور پر یہ پینسل کس کام کے لیے ہے؟ لکھنے کے لیے. اگر آپ اسے جھاڑو دینے لگے تو اس کا صحیح استعمال ہے. لیکن آپ کا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تنکے کی طرح آگے سے تو یہ کام بھی لے لیتے ہیں اس سے. جھاڑو تو دلے نہیں گئی اور یہ بھی ٹوٹ جائے گی. مثلا آپ کو دیوار میں کیل ٹھونکنا ہے، آپ اٹھائیں اس گھڑی کو اور ٹھونکنے لگے، کیا ہوگا؟ یہ گھڑی اس کام کے لیے، اس سے یہ کام لینا کیا ہے پھر؟ یعنی بعض اوقات ہم اس طرح کام لیتے ہیں چیزوں سے، جو چیز جس کام کے لیے نہیں ہوتی اس سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں. ہم بھی پیدا کیے گئے عبادت کے لیے، لیکن ہم معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے، سوال لکھیے، کیا آپ اپنے وجود یا اپنی پیدائش یا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ سمپل الفاظ میں انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے. پیغمبروں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی سبق دیا، اور وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اللہ کی عبادت کرو. پیغمبروں کے آنے کا یہ مقصد تھا نا. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیغمبروں نے آ کر بندوں کو یہ سبق یاد کرایا، اسی کا احساس دلایا. اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر بار چھوڑ دینا. آپ نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا تھا؟ چلیے آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تھے، تو وہ جو باقی سارے گھر چھوڑ گئے تھے وہ کس لیے چھوڑے تھے؟ باقی سب نے گھر کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کیوں چھوڑا تھا؟ تقریباً 200 لوگ تھے جنہوں نے گھر چھوڑا تھا، مکہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ جی ہاں، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر عبادت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں، عبادت نہیں ہو سکتی. تو جس کام کے لیے گھر بار چھوڑنے کا حکم ہے
وہ کام پھر کتنا اہم ہوگا یا نہیں؟ یہ جو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں گھر بار چھوڑ کر، یہ کس مقصد کے لیے لاتے ہیں؟ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، عبادت کے طریقے کیا ہیں، عبادت کیسے کی جاتی ہے. یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے. یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی دراصل کیا ہے؟ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے. کیا جانے بغیر کہ عبادت کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے عبادت کی جا سکتی ہے؟ یہ کیا محض ایک لپ سروس ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا یا رب میں تیری عبادت کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے عبادت کرنا، اور عبادت کرنا ایک بڑا افضل کام ہے اور بہت فضیلت کی چیز ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے، اس طرح کے جملے بولنے سے عبادت ہو جاتی؟ عبادت محض بولنے کی چیز ہے یا پھر کرنے کی چیز بھی ہے؟ صرف کرنے کی ہے یا کچھ سمجھنے کی بھی ہے؟ جی ہاں، عبادت کا اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، پست کرنا، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا، چھوٹا کر دینا. لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، عربی زبان کی بہت بڑی ڈکشنری. لسان العرب کا معنی ہی کیا ہے؟ عربوں کی زبان. لسان العرب میں عبادت کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل. عبودیت کی اصل کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو پست کرنا اور جھک جانا، جھکا دینا. جھکنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جھکنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا بننا. پست کرنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑا کرنا. پست کرنا، جھکنا، اور بڑا کرنا دوسرے معنوں میں استکبار یا تکبر. وقال الذین استکبروا من قومہ، تو یہ جو استکبار ہے قوم کا، یہ دراصل کیا ہے؟ کیا ہے استکبار؟ انکار، چھوٹا بننے سے انکار، بات ماننے سے انکار. اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عبادت میں صرف جھکنا اور پست ہونا ہی معنی نہیں، صرف یہ معنی بھی نہیں، یہ معنی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو محض جھکنے کے معنوں میں لے لے، محض چھوٹا ہونے کے معنوں میں، محض عاجزی کرنے کے معنوں میں، تو اس سے بات نہیں بنتی. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب عبادت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ایک ہے عبد کی نسبت بندے کی طرف، یعنی کسی انسان کا غلام ہونا، تو اس میں تو بس یہی دو معنی ہے کہ اس کے آگے عاجزی برتنا، اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھنا. کیونکہ جب تک کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا نہیں سمجھتا وہ اس کا حکم مانتا ہے؟ نہیں مانتا. حکم مانا ہی کب جاتا ہے اور کہاں مانا جاتا ہے؟ جس کو انسان اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. مثلا کسی بھی ادارے میں ایک پی این ہے فار ایگزامپل، اور ایک اس کا ہیڈ ہے. اب پی این ہیڈ کی بات مانے گا یا ہیڈ پی این کا حکم مانے گا؟ پی این مانے گا ہیڈ کی بات، نہ کہ ہیڈ مانے گا پی این کا حکم. کیوں؟ وائی؟ یہ ایک عام اصول ہے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، ایک عام رواج ہے زندگی. کس لیے؟ عام حالات میں بھی بچوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے بڑوں کا کہا مانو. عام محاورہ ہے نا بڑوں کا کہا ماننے کا. ٹھیک ہے، تو جو اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھے وہ کبھی دوسرے کی بات نہیں مانتے ہوتے. انکار اور نافرمانی میں اصل چیز تکبر ہی ہے اس کا سبب. تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب عبد کی نسبت کسی بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں خضوع اور تذلل ہے، لیکن جب عبد کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو، یعنی عبادت اللہ کی، تو اس میں محبت کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے. شریعت میں عبادت کا معنی ایسی کیفیت جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف ہو. ابن کثیر نے یہ تعریف لکھی ہے. ابن کثیر کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے،
تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ عبادت اس کیفیت کا نام ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف اور خضوع یعنی عاجزی پائی جاتی. ایک طرف انتہائی محبت ہے اور دوسری طرف انتہائی خوف ہے اور انتہائی عاجزی. اب ذرا فیل کریں اس کو, یہ کیسے ہوگا؟ دو کنٹراڈکشن, دو متضاد چیزیں دل کے اندر, ایک طرف انتہائی محبت اور ایک طرف انتہائی خوف, اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انتہائی عاجزی. محبت انسان کو کیا بناتی؟ متکبر. ذرا سوچئے, جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو کسی سے ڈرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی ہر بات ماننے لگتا ہے. تو اس سے پھر معنی اطاعت کا نکل آیا. عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے نا کہ عبادت کا معنی اطاعت ہے, تو یہ اسی معنی میں کی جاتی ہے. یہ اس کا ڈرائیوڈ میننگ ہے, ڈائریکٹ میننگ نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں نا اس سے مراد یہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خوف, دو متضاد کیفیات, یہ بالکل بیلنس کر دیتی ہیں اس احساس کو. اور اگر یہ دو طرف نہ ہو, صرف یک طرفہ بات ہو, تو وہ بات درست ہی نہیں رہتی. مثلا اگر آپ کہیں کہ عبادت میں صرف انتہائی محبت ہے اور خوف نام کی چیز کوئی نہیں, تو کیا ہوگا؟ اعتدال ختم ہو جائے گا. اور اگر کہیں انتہائی خوف ہے اور محبت نام کی چیز نہیں, اور اگر ایک زیادہ اور دوسرا کم ہے, تو بھی بات نہیں بنے گی. دونوں کو اپنے آخری حصے تک جانا ہے. محبت بھی اپنی انتہا تک جائے گی اور خوف بھی اپنے انتہا تک جائے گا. وہ پھر عدل کا مقام آ جائے گا, وہاں اصل عاجزی پیدا ہو جائے گی. وہ خوبصورت کیفیت جو مطلوب ہے وہ اسی وقت سامنے آئے گی, اور اس کے نتیجے میں اطاعت ہوگی. پھر اطاعت مشکل بھی نہیں ہوگی. اگر بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جس کا صرف خوف ہوتا ہے وہ اطاعت ایک مجبوری کی اطاعت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بندوں میں سے ہم کسی کی اطاعت بعض اوقات کس لیے کرتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے. وہ مجبوری کی بات ہے, اب کیا کرے اور چارہ ہی کوئی نہیں. لیکن اللہ کی عبادت مجبوری کی اطاعت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں محض خوف میں نہیں پڑھیں, محض مجبوری سے نہیں پڑھیں. جو نماز محض خوف سے پڑھ رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا اگر نہیں پڑھیں گے؟ تو وہ پھر عبادت نہیں ہے, وہ صرف خانہ پوری ہے. انہوں نے کسی کا واقعہ بتایا کہ کسی نے سوال کیا ایک عبادت گزار شخص سے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا جنت کی خاطر؟ ان کا نہیں. جہنم سے بچ کے کہا نہیں. پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ عبادت کے لائق ہے, اس کی عبادت کی جانی چاہیے. سنبھلتا انسان, لیکن جو اصل مطلوب ہے وہ صرف خوف نہیں ہے. اصل مطلوب صرف خوف نہیں ہے. تو بہرحال عبادت پھر کیا ہوئی؟ انتہائی خوف اور انتہائی محبت سے پیدا ہونے والی عاجزی کی کیفیت کا نام, یا انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے مجموعے کا نام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کئی لفظ آئے ہیں. عبادت کا لفظ بھی آیا ہے, انابت کا لفظ بھی آیا ہے, انیبوا الی ربکم. اخبات کا لفظ بھی آیا ہے, اخبتو. خشوع کا لفظ بھی آیا ہے, قنوت کا لفظ بھی آیا ہے. قنوت کا معنی کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں آپ. کیا معنی قنوت کا؟ قنوت دوام اطاعت کو کہتے ہیں. اب آپ ذرا عبادت کا ایکسپیرینس کیجئے, ذرا تصور کیجئے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, محبت میں اللہ کے آگے بچھ گئے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ محبت کے ساتھ بچھ جانا. بچھ جانا کس کو کہتے ہیں؟ بچھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ سجدے کی کیفیت کو آپ ذرا تصور میں لائیں, یہی بچھنا ہے. اللہ کے آگے محبت میں بچھ جانا, اور یہاں عاجزی کا بھی اظہار ہو رہا ہے. یعنی بچھ بھی رہے ہیں اور عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اور پھر دل میں اگر خوف بھی آتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم و جابر ہستی ہیں جس کے آگے آپ ڈر کے مارے بچھ گئے, یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی احساس کیا ہے کہ وہ بہت مہربان, الرحمن اور الرحیم ہے. سجدے کی لذت کو پانے کی کوشش کریں.
اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ ذرا لمبا سجدہ نہ کریں، اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی کوتاہیوں کو یاد نہ کریں، اور یہ لذت مل نہیں سکتی جب تک اندر احساس ندامت نہ ہو، اپنی پستی کا جب تک خیال نہ ہو، نماز کا لطف نہیں آ سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نماز کا مزہ نہیں آتا، نماز بس ہم پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ نماز تو اظہار ہے. نماز کیا ہے؟ اظہار محبت ہے. تو جب محبت ہی نہیں تو اظہار تو پھر روح کا پھیکا ہی ہوگا نا. پھر سجدے کی لذت کہاں سے آئے گی؟ میں مانتی ہوں کہ انسان پہ ہر وقت ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی، ہر سجدہ اتنا تڑپا کے نہیں رکھتا انسان کو، لیکن دن میں ایک دفعہ کم از کم کسی ایک نماز میں کسی ایک موقع پر سر ایسے رکھے کہ اٹھانے کو دل نہ چاہے. اس کے لیے بھی سوچنا پڑے گا نا، کوشش کرنی پڑے گی. کر کے تو دیکھیں. اور جتنا احساس ندامت ہوگا، میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک وہ دور تھا نا کہ جب انسان کو پتا نہیں تھا کہ زمین کے علاوہ بھی کچھ ہے، سورج چاند ستارے اور بس یہ زمین، بس اتنا ہی پتا تھا نا. اور انسان کا سورج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ کیا تھا؟ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. اور اس کو یہ بھی کچھ صحیح اندازہ نہیں تھا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے. تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی بس اتنی ہی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے وہ روشن سورج ہے اور ہم یہ زمین سیدھی سیدھی بچھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ چل پھر رہے ہیں. نشانیاں تو اس وقت بھی بہت تھی، لیکن آج جب انسان کو اتنا کچھ کائنات کے بارے میں پتا چل گیا ہے، اور پھر کبھی آپ یوں تصور کیا کریں نا کہ آپ پوری فضا میں ایک پلانٹ کے اوپر اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر یہ ایک پلانٹ ہے نا، اور اس پلانٹ کے ایک حصے میں آپ جھکے ہوئے ہیں، اس کے نیچے بھی بہت کچھ ہے، اوپر بھی بہت کچھ ہے، دائیں اور بائیں بھی. تو آپ دیکھیں گے ایک یوں لگے گا جیسے ایک اتنی حقیر چیز اپنا آپ لگے گا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر کبھی نماز پڑھ کے احسان نہیں جتائیں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے کہ حق ادا کر دیا اب اور کیا کرنا، اور کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا تو اب میں نماز کیوں پڑھوں. حق نہیں ادا ہوتا، یعنی وہ ادھوری رہ جاتی ہے بات. وہ پھر ایک کھانا پوری ہے. جو مقصد ہے نا ہمارے وجود کا اور جو اس کا نقد انعام ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. ہر عمل کا ایک انعام ہوتا ہے نا، ایک اچھا کام کرے تو انعام ملتا ہے نا، ہر مشقت کا ایک صلہ ہوتا ہے. ان عبادتوں کا صلہ آخرت میں تو ملے گا، لیکن ان عبادتوں کا ایک صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے جس کو نقد انعام کہتے ہیں. نقد انعام کیا ہوتا ہے؟ جنت ادھار ہے، نقد دنیا میں ملتا ہے. کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیش پرائز کیا ہے؟ وہ دل کے اندر ایک ٹھنڈک کی کیفیت اور وہ خوشی کا احساس اور وہ لذت آشنائی. یہ نقد انعام ہے. جینا تو جینا ہی ہے، لیکن جینے کو پرلطف کر دیتے ہیں. ہر غم سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت آتی ہے. چھوٹی موٹی اپس اینڈ ڈاؤن انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بے چین کرتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ سب سائڈ بھی ہو جاتا ہے. سب وہ اس دل میں اس چیز کے سوا کچھ ٹکتا ہی نہیں، ہر چیز کو باہر نکال دیتا ہے.